بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة کھڑکھڑا ڈالنے والی، کیا ہے کھڑکھڑا ڈالنے والی؟ اور آپ کو کس نے بتایا کہ کھڑکھڑا ڈالنے والی کیا ہے؟ سورۃ القارعہ کے الفاظ کے معانی کے بیان کو شروع کرنے سے پہلے مختصر تعارف اس سورہ مبارکہ کا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سورۃ القارعہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی 30ویں سورہ مبارکہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی یہ اس کی نزول کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 30واں ہے، اور مصحف یعنی موجودہ جو قرآن مجید کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کتاب کو ہم مصحف کہتے ہیں، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 101 ہے، اور یہ قرآن مجید کے آخری یعنی 30ویں جز میں موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یوم حساب، یوم الدین، یوم قیامت کے برپا ہونے کی عظمت اور ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے بعد خبردار کیا ہے کہ یہ جب حادثہ برپا ہوگا، قیامت آ جائے گی، اس کائنات کی عمر گویا تمام ہو جائے گی، اس کی تمام مخلوقات کی جو عمر تھی، مہلت تھی، وہ تمام ہو جائے گی، اور وہ بڑا بھیانک دن ہوگا، بڑے ہولناک اور خوفناک حادثات رونما ہوں گے، اور ان حادثات کو جو قیامت کے دن رونما ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ اس لیے تاکہ انسان خبردار ہو جائیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا، انسانوں کا حساب بہت قریب آ چکا ہے جبکہ وہ غفلت میں ہیں اور پشت کیے ہوئے ہیں، یعنی جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے جو نصیحت ان کے پاس آئی ہے اس سے غافل ہیں، اس سے پشت کیے ہوئے ہیں، اور ان کی توجہ ساری کی ساری اسی دنیا کی طرف ہے، اور دنیا کمانے میں، دنیاوی خواہشات پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ان کا حساب ان کے بہت قریب آ چکا ہے۔ اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہر دنیا سے جانے والا جس کو موت آ کر دبوچ لیتی ہے، وہ یہی عبرت ہمارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے کہ میں بھی تمہارے درمیان تھا ابھی تک، اور اب تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں، اور عنقریب تم بھی میرے پیچھے پیچھے آنے والے ہو، اور سب نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس دن کے کچھ حادثات کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس دن کیا کیفیت ہوگی انسانوں کی، اور اس کے بعد پھر جب یہ دن آ جائے گا، قیامت کا دن، تو اس دن تمام لوگوں کے، تمام انسانوں کے اعمال کے وزن کیے جائیں گے، گویا کہ ترازو قائم کیے جائیں گے، جسے عربی زبان میں میزان کہا جاتا ہے، اور اس میزان میں انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ نیک اعمال کا وزن اگر زیادہ ہوا تو ایسے انسانوں کے لیے بہترین نعمتوں بھری جنت ہوگی، اور جن کے نیک اعمال کا وزن کم ہوا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے برے اعمال زیادہ تھے، وہ زیادہ وزنی تھے، اور ان کا جھکاؤ گویا ان کا پلڑا زیادہ بھاری ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، اور اس جہنم کی کیفیت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ ایسا گڑھا ہے کہ جو آگ سے بھرا ہوا ہے، اور ایسی آگ کہ جو شدید بھڑک رہی ہے، اور دنیا کی آگ سے بھی، جیسا کہ روایات میں بتایا گیا، جہنم کی آگ کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سورۃ القارعہ کا مختصر تعارف ہے، قیامت کے برپا ہونے کا بتاتی ہے ہمیں، اور پھر قیامت کے دن تمام انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جانا، اور یہ اس لیے ہے کہ اس وزن کے مرحلے کے لیے، اس میزان کے مرحلے کے لیے انسان کے پاس کب تک مہلت ہے؟ جب تک وہ اس دنیا میں ہے، تو پھر ہم تمہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا فرماتا ہے کہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ وزن قائم کیے جائیں گے
لہٰذا جب تک تم اس دنیا میں ہو تمہارے پاس مہلت ہے، اور اس کا بھی تمہیں معلوم نہیں کہ کب وہ مہلت ختم ہو جائے گی۔ تمہیں چاہیے کہ غفلت میں نہ رہو اور اس دن کی ملاقات کی تیاری کرو، تاکہ بجائے جہنم جیسی بدترین جگہ میں جانے کے اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتوں بھری جنت تیار کر رکھی ہے، اپنے اعمال کے سبب تم اس کے مستحق بن جاؤ۔ اور یہ بھی اعمال کا میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں متعدد مقامات پر فرمایا ہے کہ جو جنت یا جہنم ہے یہ انسان کے اعمال کے نتیجے میں اس کو ملے گی۔ زبانی دعوے کرنا، بلند و بانگ دعوے کرنا، بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ اللہ کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا، اور انسان کی بات تب خدا کے نزدیک وزنی بنتی ہے کہ جب عمل صالح، نیک عمل اس کے ساتھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الیہ یصعد القلم الطیب، اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں پاکیزہ کلمات، اچھی باتیں اللہ کے پاس جاتی ہیں، بلند ہوتی ہیں، لیکن کیسے بلند ہوتی ہیں؟ کیا چیز انہیں بلند کرتی ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح، اچھا عمل جو ہے انسان کا، وہ سبب بنتا ہے کہ اس کی باتیں بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی صرف باتیں کرتا ہو اور عمل اس کا باتوں کے برعکس ہو، تضاد رکھتا ہو اس کا قول اور اس کا عمل آپس میں، تو پھر قرآن مجید ہی نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی قبیح چیز ہے یہ کرنا کہ تم، یہ روش کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ پس واضح ہے کہ یہ سورہ مبارکہ بھی، سورۃ القاریہ بھی اسی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ انسان اپنی مہلت تمام ہونے سے پہلے پہلے اعمال صالح کا ذخیرہ اتنا اپنے پاس جمع کر لے کہ قیامت کے دن اسے دائمی حسرت اور ندامت اور شرمندگی اور عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آئندہ درس سے ہم اس سورہ مبارکہ کے الفاظ کے معانی کا بیان انشاءاللہ شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔